आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। केपीके हुकूमत कौन चला रहा है और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वादों की छाप केपीके में नजर आ रही है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। हुक्मरान बहुत अच्छे होना चाहिए, तर्ज हुकूमत, अंदाज हुकूमत बहुत अच्छा होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अच्छे हुक्मरान और अच्छी हुकूमत कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए? क्या अच्छी हुकूमत वो होती है जिसको खुद उसके वुज़रा अच्छा कहें? क्या अच्छी हुकूमत वो होती है जिसको उसके सपोर्टर्स अच्छा कहें? या अच्छी और कामयाब हुकूमत वो होती है जो अपने दावों, वादों और इंतखाबी मंशूर को पूरा करती नजर आए और अवाम को ये लगे कि उन्होंने अपने वोट से इंसाफ किया है और उनके वोट के साथ इंसाफ हो रहा है? इंसाफ की बात है, तर्ज हुक्मरानी की बात है, तो बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरानी रिवायती सियासत को चैलेंज करते हुए अवाम के एतमाद का वोट हासिल किया। कहा जाता है कि ये सूबा, इस सूबे का इंतजाम, इस सूबे के मसाइल का हल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस पहले इम्तिहान में सुरखरू हो गई तो आने वाले इलेक्शंस में कोई ताकत उनको इस्लामाबाद की हुक्मरानी से नहीं रोक सकती। अब सवाल ये है कि क्या अब तक इमरान खान की टीम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरी है? क्या तहरीक इंसाफ अपने दावों के मुताबिक करप्शन को रोकने में कामयाब हो सकी है? क्या वाकई परवेज खटक हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी साबिक हुकूमतों के लिए रोल मॉडल है और इस इल्जाम में कितनी सदाकत है कि पेशावर का रिमोट कंट्रोल बनी गाला में है? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब ने, PMLQ से हमारे साथ अजमल वजीर खान साहब मौजूद हैं, JUIF से हमें जान अचकजई साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं निगत औरकजई साहबा। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद इन इश्यूज पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। जी शौकत यूसुफजई साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके को जो रोल मॉडल बनाने का वादा किया था, जो मॉडल सूबा बनाने का वादा किया था, वो कितना हकीकत का रूप धार रहा है और इस 7-8 माह के दौरान जो आप लोगों के दावे थे उसमें किस हद तक आप आगे बढ़े, जरा डिटेल में बताइएगा। अजमल वजीर साहब, निगत औरकजई साहब और जान अचकजई साहब भी यहाँ बैठे हैं, जरा ये भी सुने, इनको भी पता लगे आपने काम कितना किया। जी देखिए, हमारा सूबा दूसरे सूबों से इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ पे एक तो 11 साल से दहशतगर्दी हो रही है, काफ़ी मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज के लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है हमसे। जब हमारी हुकूमत आई तो काफ़ी लोगों की जो तवक्कुआत थी वो बहुत ज़्यादा हाई रही, लेकिन जो काम करने का यहाँ पे माहौल था, जो थी वो मुश्किलात अपनी जगह। इसके बावजूद मैं आपको कहूँ कि गवर्नमेंट को ट्रैक पे हम ला चुके हैं, सिमत उसकी हमने बना ली है। अब एक एक दिन जब गुजरेगा तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है वो सही है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरा अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल जब मुझे मिला तो एक किस्म का कोलैप्स कर चुका था। जैसे कि हम 1947 के दौर में हम जाके उस वक्त जो सूरत हाल थी हमारे हॉस्पिटल्स की, उससे बदतर हालात मुझे मिले और उसमें ये था कि मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें ले आया हूँ और बिल्कुल मुश्किलात ख़त्म हो गई, नहीं, अब भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पूरी तरह कोशिश, पूरी कमिटमेंट के साथ कोशिश की जा रही है। उसके लिए पॉलिसी बनाई उसके और जी आप सही कह रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आप पर जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि पहले तो जैसे तैसे सूबा चल रहा था, अब तो वैसे भी नहीं चल रहा। तो जब आप इतना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, तो क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा? फिर ये इस तरह की बातें क्यों की जा रही है? देखिए तनकीद तो अपोजिशन का हक है, वो करे, बिल्कुल करे। तनकीद से हमें फायदा होता है, जब जितनी तनकीद करती है, जहाँ जहाँ पे तनकीद होती है उस जगह को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए अच्छी तनकीद लाजमी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्तसर से अरसे में मैं आपको बताऊँ कि
हॉस्पिटल, और मेरे ख्याल से ये निगहत और अज़ीज़ साहिबा भी इसको तस्लीम करेंगी, दूसरे जो मेरे मेहमान हैं बैठे हैं वो भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि कुछ ना कुछ अब तब्दीली अब नज़र आएगी हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूलों के अंदर। देखिए टीचर्स नहीं होते थे, डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं देते थे, बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे, इसी को डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जान अचकज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों और दावों के फुटप्रिंट्स क्या आपको केपीके में नजर आ रहे हैं या आना शुरू हो गए हैं? मैं तो जो बातें हम सबको मालूम है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो कौन से नहीं निभाए। मैं सिर्फ आपको लेटेस्ट मिसाल देना चाहता हूँ। 30 अजला में जो है ये इंसाफ के नाम पे जो हेल्थ उन्होंने स्कीम शुरू की है, इसमें बोर्ड्स होंगे, मैनेजमेंट बोर्ड सेहत का जी, उसमें जो है ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड डोनेशंस हैं। उसमें क्या होगा, इसमें जो है बोर्ड में प्रोविजन भी है कि आप फॉरेनर्स भी हायर कर सकते हैं, बाहर के लोग भी हायर कर सकते हैं। अब आज अखबार में ये बात छपी है कि हमारे कुछ सिक्योरिटी इदारों ने इस पे जो है तशवीश का इजहार किया है कि आप किस तरह जो है इन लोगों को वहाँ पे लोकल लेवल पे आप उनको एम्प्लॉय करेंगे। इससे क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा। अब अगर इन लोगों में से, इन एनजीओज में से कल कोई चिप रखता है ड्रोन के लिए तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा। जैसे लोग हायर करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि अब मुझे आप ये एक्सप्लेन करें कि अगर ये लोग एनजीओज को चेक नहीं कर सकते हैं, वहां पे इन लोगों की डूबियस सरगर्मियां जिन एनजीओज की जो मैं बात कर रहा हूं, कुछ एडुकेसी ग्रुप्स हैं जो सोशल टेबूज पे काम कर रही हैं किसी और नाम से और दूसरे नाम के, और सूबाई हुकूमत ने उनके कंट्रोल के लिए कुछ नहीं किया। इन लोगों को एनओसी इशू एनजीओज हुकूमत चला रही है, मौलाना साहब भी ये बात तो ये फॉरेन कंसल्टेंट। फिर एक और डायलेमा इनका ये है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है वहां पे बहुत बड़ी, उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। हमारे जो सब्सिडाइज रेट पे कंसल्टेंट क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने अज़ाइम के हुसूल में सूबे के हालात पहले तो ये अच्छी बात थी, कंसल्टेंट लाहौर से आते थे, अब जो है अमेरिका और यूरोप से आते हैं जिनके बारे में कोई क्लियरेंस की बात नहीं आती। अब मैं हैरान हूं कि किस तरह जो है एक सूबाई हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे भी जो है इस तरह खामोश रह सकती है। लिहाजा इन्हें अपनी पोजीशन वाजे कर देनी चाहिए कि न सिर्फ ये हमारी सोशल टेबूज का मसला है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ठीक, निगहत औरंगज़ई साहिबा, आप केपी के असेंबली की मेंबर भी हैं, हमें ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि केपी के सूबा जो मॉडल बनने जा रहा है, क्या कितनी तेजी से मॉडल बनने जा रहा है? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी, और जो मेरे भाई ने शौकत यूसुफजई साहब ने जो बात की है, मैं उससे डिसएग्री ये करती हूँ कि हमारा सूबा जो है, जैसे कि जान साहब ने भी बात की है, अब एनजीओस चला रही हैं और कंसल्टेंट चला रहे हैं। मैं उसमें आपको इरिगेशन की मिसाल दूंगी कि इरिगेशन में 8 कंसल्टेंट इन्होंने हायर किए हैं, जबकि उसका 4 अरब जो है तो वो उसका यानी उसका जो 4 अरब उसका तखमीना है यूं बजट का, लेकिन उसमें तकरीबन कोई 70 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाहों में चले जाएंगे। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लगाने में क्या बुराई है? नहीं, ऐसे ही चलता है काम। क्या फिर अपनी ब्यूरोक्रेसी को फारिग कर दें? अगर इनको अपनी ब्यूरोक्रेसी पे एतमाद नहीं है, इनको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है, तो उनको फारिग कर दें। यहाँ पे अब केपीके में पारिस यहाँ पे कोई काम करने के लिए आ नहीं रहा है। तो रुकावट डालने के लिए होती है? नहीं, 5 चलें जी, रुकावट डालने के लिए होती है ना, अपने सूबे की होती है। 5 इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स लगाए थे पंजाब के, जिनमें से 4 छोड़ के चले गए हैं। सिर्फ एक फाइनेंस सेक्रेटरी वहां पे काम कर रहा है, बाकी सारे चले गए हैं। दूसरी ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने ये काम शुरू किया, पुलिस के साथ जो ज्यादती हो रही है कि आईजीपी जो है वो तमाम लोगों को निकाल रहा है, और फिर उनको वो दोबारा वो जाएंगे हाई कोर्ट, वहां से उनको स्टे मिल जाएगा, और वो जी एक बड़ी खबर बन जाएगी कि जी आईजी ने तो करप्ट लोगों को निकाल दिया। डायरेक्शन ठीक नहीं है या कुछ और बड़े अहम मामलात हैं जिस पर फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पर मैं जो बात करने जा रही हूँ, बल्कि ये लोग नजरियात पे वोट लेकर नहीं आए हैं, ये सिर्फ एक नारे पे वोट लेकर आए हैं, तब्दीली। अब जैसे इन्होंने 22 बिलियन, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एडीपी का जो तकरीबन कोई 6 बिलियन रुपीस लैप्स हो चुका है डेवलपमेंट ना होने से, जिस पे काम नहीं शुरू हुआ। इसका मतलब ये है विजन नहीं है, इसका मतलब है सिक्योरिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी? नहीं, पहले आज से 6 महीने पहले सिक्योरिटी थी, जहां हम लाशें अपने एमपीएस की भी उठाते थे, अपने एहलकारों के भी उठाते थे। ये तो किसी के जनाजों में भी नहीं जाते हैं। बात यह है कि जब एक बंदा इस्लामाबाद में बैठ के, अगर आपने चाय पीनी है तब भी आपने उससे इजाजत लेनी है, अगर आपने सीएम से टाइम लेना है तब भी यहाँ पे एक मुबशर साहब बैठे हुए हैं, उनसे आपने टाइम लेना है। करप्शन के खात्मे के हवाले से भी सुना था कि वो कानून ला रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग हुई, वो क्यों नहीं आ सका? वो इसलिए नहीं, देखिए मेरी बात सुने, करप्शन जितना कुछ हो रहा है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आप मुझे बुलाएंगी
تو ان کی 4-5 وزیروں کی جو کرپشن کے جو وہ فائلز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی ٹیبل پہ یہاں پہ موجود ہوں گی. اور پھر میں عمران خان صاحب سے پوچھوں گی کہ اب آپ نے دوسروں کے ساتھ تو جو کیا وہ کیا, اب آپ اپنے وزراء کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اجمل وزیر صاحب مجھے بتائیے گا, کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ کرپشن میں خاتمہ ہوا ہے, اس میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ چونکہ یہ تو پہلی ترجیح تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی, اور وہ لا جس پر انہوں نے بہت کام کیا, آپ کے خیال میں وہ کیوں نہیں آ سکا ابھی تک؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے پارس کہ میں اس حد تک تو جو ہے نا اس بات پہ تو مجھے پتا ہے, میں خود بھی وہی اس صوبے کا رہنے والا ہوں اور میرے دوست ہیں کافی, یہ تو ہے کہ کرپشن میں کمی آئی ہے, اس میں کوئی شک آئی ہے بالکل پچھلے دور کے مقابلے. ہاں نا, پچھلے دور تو بالکل لٹو تے پٹو والا مسئلہ تھا. پچھلے دور میں جو کچھ ہوا ہے, نگت اس وقت اپوزیشن میں تھی, میری بہن ہے برابر میں بیٹھی ہیں لٹو پٹو. نہیں, یہ حکومت میں نہیں تھی, یہ حکومت میں نہیں تھی, نگت اس وقت اپوزیشن میں تھی. نگت اس کا اس وقت نگت کو پتہ ہے اس وقت شکر ہے پارس تیسری دفعہ ہے, لیکن میں اپوزیشن میں ہی رہی ہوں, بالکل گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہی ہوں. یہ حقیقت ہے. دیکھیں وفاق میں تو آپ میری بات سنیں, ہاں وفاق میں مجھے جو ANP آپ کی اتحادی تھی نا, ہمارے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو پارس جو بات میں بتا دوں, مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مجھے جو بنیادی اختلاف ہے ان سے یہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ جو آپ نے ابھی قانون کی بات کی ہے, جب اسمبلی سے آپ نے پاس کرا لیا, سب کچھ کیا, اور یہ واحد صوبہ تھا کہ کرپشن میں نمبر 1 تھا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سروے رپورٹ یہ بھی کہتے تھے. آج تک وہ قانون سامنے کیوں نہیں آیا؟ آج تک انہوں نے ان کرپٹ لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں ہے؟ ان سے جو لوٹا ہوا دولت ہے وہ واپس نہیں کیا. میرا بنیادی اختلاف یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت, مطلب عمران خان صاحب کی جماعت سے میں یہ توقع نہیں کرتا ہوں, جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے ایک ڈائریکٹیو ایشو کرتا ہے 3 کروڑ روپے کا, آج میرے پاس ہے 3 کروڑ روپے کا ایک ڈائریکٹیو ایشو کرتا ہے ڈی اے خان پی کے 68 آپ نے یہ بات ہمارے پچھلے پروگرام میں کی تھی نا کہ فنڈز کا غلط استعمال. میں کلپ بھی لوگوں کو دکھا دوں تاکہ ذرا وہ ریکال ہو جائے. اسی پروگرام کا کلپ دیکھ لیتے ہیں, پھر میں آپ سے مزید بات کرتی ہوں. آپ ثبوت کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی لے کے آئیں گے, تو دیکھتے ہیں ذرا. عمران خان تو خود بڑا ڈسٹرب ہے کہ پتہ نہیں میرے خیبر پختونخوا میں کیسی ٹیم ہے جو آگے ڈیلیوری نہیں کر سکتے اور اپنی پارٹی کے خلاف خود سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ مجھ سے ابھی زیادہ اگر بات کریں گے میں یہاں پہ ثبوت پیش کر دوں گا. یہ اپنی جماعت عمران خان کے خلاف خود اپنے پی ٹی آئی والے سب سے بڑا دشمن ہے, خود جو ہے نا عمران خان کے خلاف جو ہے نا سازشیں کر رہے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کے چیف منسٹر نے اس دن ڈی اے خان میں 3 کروڑ روپے کی ایک ڈائریکٹیو ایشو کی ہے, وہاں پہ ایم پی اے موجود ہے اس حلقے میں, اس کے باوجود آپ نے ایک ہارے ہوئے بندے کو 3 کروڑ روپے کیسے آپ نے ایشو کر دیے؟ آئی ہیو اے ڈائریکٹیو, میرے پاس ثبوت پڑا ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ثبوت کی آپ نے بات کی, ثبوت آپ نے کہا میرے پاس پڑا ہے, ذرا دکھا دیں. ایک سیکنڈ دیکھیں, میری بات سنیں, میں یہ نہیں دیکھیں اصول کی بات میں کر رہا ہوں, شاید شوکت کو اس چیز کا پتہ بھی نہ ہو. ایک ڈائریکٹیو ایشو ہوا ہے 8 جنوری 2014 کو, یہ پک کے 68 ڈی خان کی کنسٹیچوئنسی ہے, جس کے جو ایم پی اے تھے اس کو الیکشن ٹریبیونل نے جاوید اکبر خان کو ڈسکوالیفائیڈ کیا. وہ آئے سپریم کورٹ میں, اس نے اپیل کی, ٹھیک ہے, ابھی وہ سٹے پہ ہے, ٹھیک ہے, فیصلہ اس کا آنا ہے. اس سے پہلے جو اس کے مقابلے میں 2013 میں اس کے مقابلے میں این پی کے کینڈیڈیٹ تھے جو ہار گئے تھے, اس کو 3 کروڑ روپے ایشو کیے, بائی نیم ڈائریکٹیو ہے, یہ آپ لے لیں, یہ آپ دیکھ لیں. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں پی ٹی آئی کا تو یہ منشور تھا کہ ہم اپنے الیکٹڈ ایم پی ایس ایم این ایس کو بھی فنڈ نہیں دیں گے, کیونکہ ایم پی ایس ایم این ایس, میری بات ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کر دیں, ایم پی ایس ایم این ایس کا کام یہ ہے, یہ ان کے منشور میں تھا کہ قانون سازی کریں گے اسمبلی میں, ٹھیک ہے. آج مجھے بتا دیں کہ ایم پی ایس ایم این ایس کی تو بات چھوڑ دیں, ایک ایکس ایم پی اے منسٹر کو آپ 3 کروڑ روپے کی ڈائریکٹیو بائی نیم کیسے ایشو کرتے ہو؟ یہ تو غلط ہے. میں جو صحیح بات ہوں گی ان پہ بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ کرپشن کا, لیکن اگر یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ ہم کریں گے, اس پہ تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا. وزیر صاحب یہ بات, اب شوکت یوسفزئی صاحب, اب یہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی ہم اپنے کسی ایم پی اے ایم این اے کو فنڈز نہیں دیں گے, ان کا کام گلیاں نالیاں بنوانا نہیں ہے, قانون سازی ہے. تو یہ 3 کروڑ روپے کا فنڈ اپنے کسی ایم پی اے کو نہیں دیا آپ نے, یہ ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے جو صاحب ہیں اے این پی کے ہارے ہوئے, ان کو دے دیا. کیوں؟ ان کو ٹکٹ بھی دے دیا نا, کیونکہ الیکشن جی
وہ ان کی طرف سے ابھی الیکشن لڑ رہا ہے نا. جی شوکت یوسف صاحب. خیر جو اسپیسیفک آپ ایم پی اے کی طرف بات کریں مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن جو ایم پی اے کا فنڈ ہے واقعی وہ ہم نے جو اس وقت جو بنایا ہے بلدیاتی جو ایکٹ بنایا ہے اس میں بالکل لکھا ہے کہ جو بھی ترقیاتی کام ہوں گے وہ بلدیاتی لوگ کریں گے. اس میں ڈیوالو کیا پورا اختیارات دیں گے جب لیپس ہو جائے گا. یونین کونسل آپ نے ایشو کیا فنڈز ایشو کیے اپنے ایم پی ایس کو. اب میں پلیز ان کی بات مکمل ہو جائے, میں آپ کو موقع دیتی ہوں. کی طرف جا رہے ہیں نا, میں بتانا میں بلدیات پہ بھی بات کروں گی, وہ بھی بات سن لیں پھر آپ. نہیں شوکت, ہم تو 8 مہینے ہو گئے کہ بیٹھے ہوئے ہیں, جون گزر چکا ہے, ہمیں آپ بات سن لیں, بات سن لیں نا جی پلیز, بات تو سن لیں. خیر اپنے اندر دیکھو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. تم لوگ ہارے ہوئے لوگوں کو فنڈز دو اور ہم جو ہے تو اسمبلی میں بیٹھ کے فنڈز کی بات نہ کریں تو حوصلہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. نہیں بالکل آپ کریں, آپ کا حق ہے, ہم آپ کو پورے طرح سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک فنڈ کی بات ہے نا, تو یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اپریل جب بھی بلدیاتی الیکشن غالباً اپریل یا مارچ میں جب بھی ہوں گے انشاءاللہ, یہ آلریڈی بلدیاتی بن چکا ہے, اس میں ترقیاتی کام نیچے لیول پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ تو اگر کسی اور صوبے نے کرایا تو آپ مجھے بتا دینا جنہوں نے پہلے اعلان. لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا 3 ماہ کا, اعلان نہیں کیا, ہم نے اعلان نہیں کیا تھا, ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم ایکٹ بنا. آپ نے کہا تھا 90 ڈیز میں پرانے. دیکھیں ذرا اس بات کو کلیئر کر دیں پہلے. شوکت یوسف صاحب اس پر بھی آتے ہیں, وہ آتے ہیں لوکل باڈیز پہ بھی آتے ہیں, ذرا اس چیز کو کلیئر کر دیں. مجھے آپ موقع دیں پلیز. میں آپ نے دیکھیں کارکردگی کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اپنی کارکردگی بتا دوں, پھر بے شک یہ اعتراض کر لیں, جو بھی کریں. دیکھیں میں کرپشن کی بات انہوں نے کی, ہم نے لوگوں کو ہم نوکریاں دے رہے ہیں, مجھے کوئی بتا دے کہ یہ نوکری بکی ہے, کوئی ثبوت کے ساتھ بتا دے کہ یہ نوکری بکی ہے, 1 روپیہ بھی کسی نے لیا ہے, یا میں نہیں رہوں گا یا پھر وہ بندہ نہیں رہے گا. دوسری بات دیکھیں 16,000 تنخواہ پہ لائیں آپ, بیوروکریسی خالی پڑی ہے. جی آپ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا. دیکھیں کنسلٹنٹ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے آپ کے جو ٹھیکے ملتے تھے 20% آپ سے جو ادارہ ہوتا تھا وہ لے لیتا, پھر اس کے اندر جو ہے ٹھیکیدار اپنے لیے بچا لیتا, جو لگتا تو وہاں 10% بھی نہیں لگتا اس کام پہ. اب کنسلٹنٹ کا پوری دنیا میں کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں, مطلب یہ کوئی نئے کام ہم نہیں کر رہے ہیں. کنسلٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 5-6-7% جو اس کے ساتھ طے ہو جاتا ہے وہی پیسے جاتے ہیں, باقی سارا اس منصوبے پہ لگتا ہے. تو یہ کرپشن ختم کرنے کی جانب ایک اہم قدم تھا. ٹائم لگا ہمارا ٹائم لگا اس پہ, لیکن ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کر لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مسلسل نہیں, آپ دیکھیں نا مسلسل اخباروں میں آ رہا ہے, شروع ہو گئے. یہ بھی جواب دے دیں کہاں سے کیے کنسلٹنٹ آپ نے ہائر کہاں سے کیے ہیں جب اپنے صوبے میں اتنی بے روزگاری ہے, امن و امان کی وجہ سے بالکل وہاں پہ انڈسٹری کام نہیں کر رہی ہے, وہاں پہ سننا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اور بات ہے نا. دیکھیں اس طرح آپ مجھے بتا تو دینا, یہ تو بات ہے کہ کہاں سے لے کر آئے ہیں. آپ سن لیں. جی آپ ایک تو اسمبلی میں بڑی بے صبری ہوتی ہے, یہاں بھی بے صبری ہوتی ہے. ظاہر ہے میں نے لوگوں کے ایشوز پہ بات کرنی ہوتی ہے, آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ چپ چپ ایشوز پہ بات کریں نا آپ. چلو آپ پہلے بات کر لیں. آپ پہلے بات کر لیں. یہی سوال کر رہی ہوں نا شوکت یوسف صاحب, آپ یہ بتا دیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتا لینا. آپ نے کنسلٹنٹ کہاں سے ہائر کیے ہیں, زیادہ تر کنسلٹنٹ جو آپ نے ہائر کیے ہیں کہاں, کون سے, اپنے کیا کے پی کے سے آپ نے ہائر کیے ہیں یا کہیں باہر سے کیے ہیں؟ کنسلٹنٹ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے, اگر آپ کو تھوڑا سا معلومات آپ رکھتی ہے نا تو یہ اشتہار دیا جاتا ہے اخبار میں, اور میرٹ پہ لوگوں کو لیا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے گاؤں سے بندے کو نکال کے لائیں, میرٹ پہ لوگوں نہیں. آپ یہ بات نہ کریں, دیکھیں مجھے نہیں پتا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کیوں اس طرح بات کر رہی ہیں. یہ وہ بات کریں جو لوگوں کو فائدہ پہنچے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. دیکھیں اس صوبے میں پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے انسولین بینک ہم قائم کر رہے ہیں, اس ہفتے میں اناگوریشن اس کی ہو جائے گی, سرمنی ہو جائے گی. پورے کے پی کے میں شوگر کے مریضوں کا علاج فری ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ہیپیٹائٹس سی کا علاج فری ہو گیا. پہلے سے تھا, وہ تو پہلے سے تھا. میں بلڈ کینسر کے 800 مریضوں کا ہر سال مفت علاج ہوگا. میں آپ کو بتاؤں جو ایمرجنسی سروسز تھی ہاسپٹلز کے اندر وہ فری کرا دیا ہم نے. شوکت یوسف صاحب بھی تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے کام کیا, لیکن سب سے بڑا صحت کا انصاف. نہیں صحت انصاف لوگ بات کرنا چاہتی ہوں, اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے آپ ان کو؟ آپ موبائل کورس کے فیصلے کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے؟ بات کریں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے جو صحت کا انصاف کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو ٹھیکہ ہے وہ کس کو دیا ہے,
اور کیا وہ بندہ جو ہے کیا وہ پہلے کروڑوں روپے کے غبن میں جو ہے تو وہ اس میں انوالو نہیں تھا, اور کیا انہوں نے جو 50 اور بھی اس کو ٹھیکہ صحت کے انصاف کے حوالے سے ان کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے جو کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان سے ذرا یہ بات کر لیں کہ کس کے کہنے پہ دیا ہے. چلے میں پوچھتی ہوں آپ بھی بات کمپلیٹ کر لیں کہ کیا ان چیزوں سے صوبے کا امیج بہتر نہیں ہو رہا؟ وہ کرکٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. شوکت صاحب ایک سیکنڈ ان کی بات بھی شامل کر لیں. نیا بجٹ کے پی کے کا مارچ میں آ رہا ہے, 8 مہینے آلریڈی گزر گئے, کوئی پی ایس ٹی پی فنڈ انہوں نے ریلیز نہیں کیا. اب آپ بتائیے کہ صوبے کی حالت کس طرح بدلے گی جب نالائکی کا یہ حال ہے کہ 8 مہینے میں یہ فنڈ ریلیز نہ کروا سکے. ٹھیک ہے اجمل وزیر صاحب, ایک چیز آپ بھی ایڈ کر دیں, اگر کوئی کام بہتر ہو رہا ہے صوبے میں, صوبے کی عوام کو اس کا بینیفٹ ملے گا نا, تو اس پہ اعتراض کرنے کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ اگر صحت کا انصاف ایک ان کا اچھا پروگرام چل رہا ہے تو اس پہ بھی اپوزیشن انگلیاں اٹھا رہی ہے, کیا اٹھائی جانی چاہیے؟ میں تو یہ جو انہوں نے صحت کے حوالے سے پروگرام شروع کیا ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹو بی ویری فرینک. بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, جو کام صحیح ہے اس کو ہمیں صحیح کہنا چاہیے. یہاں پہ بیٹھ کر ہم صرف اور صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو نہیں بھی, جو صحیح بھی ہو رہا ہے اس کو بھی غلط. میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ شوکت یوسفزئی صاحب اور اس جیسے جتنے بھی اور لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ان میں جو اور لوگ مکس ہو گئے, جو ایڈوائزر ہے 2-3 تو ہمارے کوئی پارلیمانی لیڈر تھا پچھلے حکومت میں, وہ بھی ان کا ایڈوائزر ہے. وہ دوسرا ایک جو ہے نا ہمارا صوبائی جنرل سیکرٹری تھا, وہ بھی ہوا. تو یہ مکس ہو گئے. وہ جو مکس ہو گئے نا وہ لوگ, وہ پرانے لوگ اور نئے لوگ جو مکس ہو گئے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پرانا بھی کوئی غلط کرتا ہے تو الزام تو حکومت پہ آتا ہے, جواب تو پھر شوکت یوسفزئی کو دینا پڑتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس ڈائریکٹو کا شوکت یوسفزئی کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن ایشو تو ہوا ہے نا, یہ تو ہوا ہے. اب یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, تو جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے, اور وہ جو قانون تھا احتساب کا جو انہوں نے وہ کیا وہ کیوں ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا ہے, اس کو باہر لائے. جن لوگوں نے پچھلے حکومتوں میں کرپشن کیے ان کو پکڑے, ان کو سزا دے. میں آپ سب سے پہلے میں ان کے حق میں آواز اٹھاؤں گا. یہ حقیقت ہے. پارس بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انصاف کی بات لے کر آئے تھے نا, انصاف اور ترازو ہے. ٹھیک ہے جی, جماعت اسلامی ترازو ہے, یہ انصاف ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے, ان کی پارٹی کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ اپنے علاقے کی طرف تو وہ انصاف کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. دوسرے ایم پی اے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو 1-1 کروڑ روپے کا ابھی صرف ریلیز آرڈرز ہوئے ہیں, ان کو ریلیز نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنے ایم پی ایس کو 3-3 کروڑ اور 6-6 کروڑ. اور دوسری بات یہ, ایک دن آرڈر ایشو ہوتا ہے کہ 3-3 کروڑ روپے دے دیں, دوسرے دن وہ واپس لے لیا جاتا ہے. یہ جو 3-3 کروڑ روپے یا 1-1 کروڑ, میری بہن ہے میں کہتا, یہ جو بات کر رہی ہے جو ایم پی ایس کو دیا جائے, مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے حکومتوں میں نے خود یہ دیکھا, یہ جو ریزرو سیٹ پہ لوگ آتے ہیں, نگت کو بھی پتا ہے, میں مرکز کی بات کرتا ہوں, ایک مینیورٹی کا بندہ ہے, مینیورٹی کا ایم این اے ہے, وہ نارتھ وزیرستان میں اپنا فنڈ 40% پہ بیچتا ہے, کیونکہ نارتھ وزیرستان میں ایک بھی مینیورٹی کا بندہ نہیں ہے, بیچتا ہے 40% پہ. تو جو لوگ 40-40 یا 35-35% پہ یہ فنڈ بیچتے ہیں, اس کے میں شدید خلاف ہوں. ایم پی ایس ایم این ایس کو فنڈ نہیں دینے چاہیے, یہ نہیں دینے چاہیے. یہ جو بات کر رہے تھے جو ان کے منشور کا حصہ تھا, یہ نہیں دینے چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ ایک طرف آپ دے رہے ہو دوسرے طرف آپ نہیں دے رہے ہو, یہ تضاد ہے. یا سب کو دو یا سب پہ بند 3 کروڑ روپے اگر دیے بھی گئے ہیں, آپ کے علم میں نہیں ہے تو بھی آپ اسے جاننے کی کوشش تو کریں. غلط چیز ہے, اس چیز کو کلیئر تو ہونا چاہیے. اور دوسری بات, احتساب بل آپ کیوں نہیں ٹیبل پر لے کر آئے؟ آپ کا وعدہ تھا نا, کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ نے کرپشن میں پکڑا ہے, نیب کے حوالے کیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پائی ہم وصول کر لیں گے. کتنے لوگوں سے کتنی پائیاں وصول کی ہیں آپ نے ابھی تک؟ دیکھیں بی جہاں تک احتساب کمیشن کا تعلق ہے, احتساب کمیشن بن چکا ہے, اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے قانون. اس پہ ظاہر ہے احتساب کمشنر جو بن رہا ہے وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہوگا, وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. وہ ایک جج اس کے لیے وہ کر رہے ہیں, اور ایسے بندوں کو ہم لا رہے ہیں جو کہ کل وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی کارروائی کر سکے, وزیروں کے خلاف بھی کارروائی کر سکے. پرانے والا ڈرامہ ہم نہیں رچائیں گے کہ جی اپنا احتساب کمیشن ہو اور صرف اپوزیشن کے لیے ہو اور حکومت کے لیے کوئی نہ ہو. بالکل, ان کی بات کو میں یہاں پہ سپورٹ اس لیے کرتی ہوں. جی شوکت صاحب, جی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کمشنر کی تقرری ہے.
اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی انفارمیشن نہیں چھپا سکے گا. ایک عام آدمی درخواست دے گا 10 دن کے اندر وہ جو محکمہ ہے, اس دن ایک ہمارا ایم پی اے کھڑا ہوا ہے جی ان کی پارٹی کا ظفر درانی صاحب, انہوں نے جب ان سے انفارمیشن مانگی ہے اسمبلی کے اندر انفارمیشن نہیں مل رہی ہے تو ایکسیس ٹو انفارمیشن سے کہاں سے نہیں بولنے دیتی ہے تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں, اجازت دے دیں کیونکہ یہ تو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں یہ کیا بات ہے کہ اسمبلی میں جب ایک کنسرن دیکھیں نا جی ایک اپنے حلقے کا, آپ مجھے سن تو لینا, آپ سن لیں پھر اس کے بعد آپ جو بولنا چاہیں بولیں نا, میں تو آپ کو جی ہاں بات کریں, مکمل کر لیں, چلیں آپ پوری بات کر لیں. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن. اب یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں نوکری غلط دی گئی ہے, فلاں ٹھیکہ غلط دیا گیا ہے, تو آپ اپلیکیشن دیں گے, 10 دن کے اندر آپ کو جواب ملے گا, نہیں ملے گا تو اس بندے کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ جو ہے وہ تقریباً آخری مرحلے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی پٹوار خانے میں چلے جائیں اور وہاں پر اوضاع ہوگا کہ آپ کسی, ٹھیک بریک لے لوں, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اگر آپ کو کوئی زمین انتقال ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے پٹوار خانے چل رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں 7-8 ماہ میں یہ بھی تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے نا کہ کوئی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. 2-3 قدم ہی اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن اب اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا قدم اٹھائے گئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا پارٹی کے سربراہ عمران خان خود بھی پارٹی کے لوگوں سے مایوس ہیں. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لا اینڈ آرڈر. اس وقت جو صورتحال ہے اس کی کے پی کے میں, آپ اس میں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کی حکومت خیبر پختونخوا میں جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس میں سب سے پہلی ذمہ داری ان کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. پشاور اس وقت نہ صرف پولیو کا ورلڈ ریزروائر بن چکا ہے بلکہ بطخوری آغا تاوان کا بھی کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم پورے پاکستان کا بن چکا ہے, اور یہ پھیلتا جا رہا ہے. جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ وہاں سے مائگریٹ ہو رہے ہیں. ہر تقریباً ڈاکٹر, انجینئرز, عام لوگ جو ہیں وہ بتا دے رہے ہیں اور وہ چپ کے دے رہے ہیں. اور آپ کو ابھی میں یہ بھی معلوم میں بتاؤں کہ اگر یہ حالت رہی تو لاکھوں لوگوں کا خطرہ ہے کہ وہ مائگریٹ کریں خیبر پختونخوا سے. لہٰذا ان کی یہ پوری ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. اب مان لیا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے, آپ فاٹا کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, مان لیا کہ وہ بڑے مسائل ہیں, لیکن آپ نے اپنی پولیس نظام کو تو بہتر بنایا ہوتا. جو آپ نے وزیروں کے لیے ان کے لیے مراحت بڑھائے, لیکن پولیس جو وہاں پہ فرنٹ لائن ہے ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک, شوکت صاحب ذرا نگا صاحبہ کا بھی سوال لے لیتے ہیں, پھر دونوں پہ کامنٹ کیجیے گا. جی دیکھیں جی, پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے لا اینڈ آرڈر پہ بالکل فلی طور پہ ناکام ہو چکی ہے. ان کا کوئی بھی ہاتھ کسی بھی مجرم پہ نہیں پڑتا ہے. آج میں ابھی جب آ رہی تھی اور چونکہ میں ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرس کی کمیٹی میں ہوں, تو جب ہوم سیکرٹری صاحب مجھے ہم لوگوں کو ساری کمیٹی کو جب وہ بریفنگ دے رہے تھے, تو اس وقت پشاور ویلی میں جو ہے وہ 5 ڈسٹرکٹ آتے ہیں, پشاور, نوشہرہ, سوابی اور چارسدہ, یہ سب سے ہائی اس میں تھے, 99 پہ تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بتہ خوری, اس میں ٹیررزم, اس میں یہ جو اغوا برائے تاوان. اور پرسوں جو ہے جب ہماری اپوزیشن کی ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو باہر ڈاکٹرز جو ہیں تو وہ نعرے لگا رہے تھے اور ان پہ ٹیئر گیس وغیرہ انہوں نے ان پہ پھینکی تاکہ وہ بات یہ ہے پارس کے ہم لوگ جو ہیں جس معاشرے میں یا جس کے پی کے میں رہ رہے ہیں, وہاں سے اب لوگ آہستہ آہستہ مائگریٹ, جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ وہ یہاں سے جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہی کریں گے. دیکھیں افغانستان کی سیمیں جو ہیں, جیسے انڈیا کی سیمیں ہم لوگ رومنگ پہ نہیں چھوڑتے ہیں. ہم کیا وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس میں 6 دفعہ میں لا چکی ہوں. میں نے پھر اس کے بعد ریکویسٹ کی ہے تھرو نیوز پیپر دوست محمد صاحب کو, جو کہ ابھی تو سپریم کورٹ کے جج ہیں, ہائی کورٹ کے جو جج تھے, انہوں نے مہربانی فرمائی, انہوں نے پھر اس کا نوٹس لیا. 20,000 سمیں جو ہیں وہ سیٹل ایریا سے افغانستان کی ملی, جس پہ کہ لوگ افغانستان کے نمبر سے کال کر کے. ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ایک مسئلہ ہمارا دہشت گردی تھا, بتہ خوری باقاعدہ 1 کروڑ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سیٹل ایریا میں پھر وصول کی جاتی ہے. گاڑی اغوا ہوتی ہے, اس کا بالکل گھما پھرا کے لاتے ہیں اور سیٹل ایریا میں. بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے واقعی جو حالات ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ پتہ خوری کی بات ہے. میری بات سنیں, دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہے اس میں اس وقت جو ہمارا ملک پورا, یہ کوئی ایک خیبر پختونخوا کی بات نہیں ہے, پورا ملک اس طرح. اسلام آباد میں بھی بتہ وصول کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر کی گھر سے گاڑی اغوا ہوئی ہے, گاڑی لے گئے. آپ کے میڈیا کے ایک بڑے ٹی وی اینکر کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ادھر سے اس کی گاڑی اغوا ہوئی ہے. تو یہ تو اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو لا اینڈ آرڈر کا صورتحال ہے اس میں مرکز کیا کر رہا ہے.
मरकज क्या कर रहा है और सूबे क्या कर रहे हैं। असल में मैकेनिज्म नहीं है सूबों और मरकज के दरमियान। असल में यहां पे मसला ये बन गया कि जो सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी वालों के, वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी हुकूमत में जो कुछ चाहें हम वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। खैबर पख्तूनख्वा को ये समझते हैं कि ये पीटीआई के हवाले है, पीटीआई वाले जाने उसका काम जाने और सारे सेम पेज थे, ठीक है। इस तरह बलूचिस्तान का भी है। पंजाब का आप मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी जुमात है वो वहां पे, तो आज जब तक आप मुल्क को एक नजर से नहीं देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं देखेगा, वजीर दाखिला नहीं देखेगा, मरकजी हुकूमत उसमें इंटरेस्ट नहीं देगा, सूबों को साथ लेकर नहीं चलेगा, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। तो सूबाई सब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन मरकज की तरफ से देखे आपको वहां से इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो पहले ये कहा कि सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मरकज को ऑपरेशन नहीं कर रही है। मरकज को भी चाहिए कि सिर्फ पंजाब पाकिस्तान नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, साहब क्या मरकज और सूबे, हम अभी केपीके की बात करें, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? एक इसका भी जवाब दें। और दूसरी बात ये कि आपकी जो मरकजी क़यादत है और सूबाई क़यादत है, क्या उसमें भी कोई कम्युनिकेशन गैप है? देखिए जी, जहाँ तक मरकजी का मामला है इसमें मैं आपको इसके आखिर में बताऊंगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन जो पहला इशू ये है कि इस सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है 11 सालों से, ये कोई आम लाइन ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है कि हमने आज आके ख़राब किया, ये तो 11 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि उन 11 सालों में जो हमसे पहले रहे हैं, क्या उन्होंने दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई इकदाम किया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने उस पुलिस को इस्तेमाल किया जो बेचारे बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। दहशतगर्दी उन्होंने चैलेंज तो किया, उनकी लीडरशिप मारी गई, वेल इक्विप्ड किया। आज जब हम आए हैं, देखें इंटेलिजेंस इदारों को मजबूत कर दिया, फर्स्ट स्टेप ये उठाया। सेकंड, हमने इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स बना रहे हैं हम, 2500 के करीब इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स इंशाअल्लाह ताला अभी फाइनल हो जाएगी। और बाकायदा तरबियत पुलिस को, और सबसे बड़ा जो काम हमने किया, एक प्रोफेशनल आईजी को ला के यहाँ लगाया। सियासी मुदाखलत न कोई एसएचओ ट्रांसफर कर सकते हैं, न कोई सिपाही, इवन मिनिस्टर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आईजीपी के थ्रू पे सब कुछ हो रहा है। तो ये पहली दफा इस तरह हो रहा है कि पूरा इख्तियारात पुलिस को दिया गया है कि आप अपने लाइन ऑर्डर को ठीक करने के लिए आप अपने लिए जो इकदाम करना चाहते हैं करें। देखिए, पहले जो मिनिस्टर्स फिरते थे, आपको पता है हर मिनिस्टर के पास पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां होती थी। हमारे पास क्या है, हम तो इसी तरह फिरते हैं। तो ये इसको आप ये नहीं समझते कि क्या इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में अपनी मकबूलियत खो रही है? शौकत यूसुफजई साहब, ठीक, आप एग्री कर रही हैं सारी बातों से? उन्होंने कहा ना कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, 2500 फोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं आईजी को प्रोफेशनल आईजी लेके आए हैं, बिल है उनकी। देखिए, अब जो लोग जब एक नारे पे आते हैं, नजरियात पे नहीं आते हैं, जो लोग एक नारे पे आते हैं उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए तो ये बातें करनी है। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि मैं बहुत सी चीजों की विटनेस हूं कि जिसमें डॉक्टर्स के एक घर से 4 लोगों से भत्ता वसूल किया गया और पुलिस जो है तो वो नाकाम रही। उनकी सिर्फ इनके पास कुछ भी नहीं है। आज मैं जो ब्रीफिंग लेकर आ रही हूँ, मेरे कान जो है ना वो ऐसे जैसे धुएं निकल रहे थे कि वो ब्रीफिंग में था क्या, कुछ भी नहीं था। जी देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, देखिए मुश्किलात हैं इस सूबे में। हम नहीं कह सकते, हम आपको क्या दहशतगर्दी कोई हमने तो मुसल्लत नहीं की इस सूबे पे, हम तो चाहते हैं। लेकिन भाई मेरे, वो तो ट्राइबल एरिया तक महदूद थी। अभी तो आपका पिशावर जो है वो तालिबान की हैंड ओवर हो चुका है। गुलबर्ग में रात गए तालिबान फिरते हैं, सवाबी में तालिबान आग लगती है तुम्हारे अंदर, जरा सब्र करें ना। चुप कर जाओ। गुलबर्ग में तुम्हारे नहीं, तुम अपनी मान संभाल के बात करो ना। ये क्या कह रहे हो तुम ये क्या मारने से कुछ नहीं होगा। तुम भी चीखें मारते हो ना, तुम्हारी वजह से तो सारी सभी का माहौल खराब होता है। गुलबर्ग में, सवाबी में सारे तालिबान फिर रहे हैं। जाके जरा जाओ जरा गुलबर्ग में जाकर सारे सवाल आते हैं, वो एक जवाब दे यार। मेरी बात सुनो साहब, देखिए कोई तमीज सीखे, कोई ये नहीं, तमीज तो आपको है ना। नहीं, ये तमीज आपके गुनाहों की बात करें तो फिर तमीज सीखने की बात आ जाती है। जब आपके करतूतों की बात करें तो तमीज सीखने की आ जाती है। जी, आप ही से पूछ रही हूँ, प्लीज आप मुकम्मल कर लें, बता दें। देखिए इन्होंने अफगान सिमों की बात की। अगर फाटा से कोई अफगान सिम इस्तेमाल करता है, फाटा से नहीं हो रही ना मेरे भाई, सेटल से हो रही है ना। यार इसको चुप करा ना प्लीज यार, इसके मुंह पे ताला लगा दे 5 मिनट के लिए बात करनी। देखिए पारस, बात यह है, देखें इस प्रोग्राम को मजाक न बनाए। देखिए जब भी इसी बात पे अफसोस होता है कि असेंबली के अंदर
اسمبلی کے اندر بھی جب یہ لائن آرڈر پہ بات ہوتی ہے تو یہ اس کو مذاق بنا کے ہنستے ہوئے ٹال دیتے ہیں. دیکھیں لوگ مر رہے ہیں, ہمارے لوگ مر رہے ہیں بیچارے. میڈیا پہ بیٹھ کے اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ ہم قرارداد لے کر آئے ہیں اور آپ نے اس کو بلڈوز کر کے اور جو سیشن تھا اس کو پرووک کر دیا. شوکت صاحب ابھی میرا منہ نہ کھلوائیں, اب ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر پہ ہم لوگوں نے بات کی ہے, آپ لوگ تو لا اینڈ آرڈر سے جو ہے بھاگتے ہیں. آپ تو بھاگتے ہیں. آپ اپنے بھائی کو مسخ نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا گراف ابھی بھی 2013 کی سطح پر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گراف تو تب ہوگا ہمارے ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے, اس میں کسی جماعت کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان ہوگا, اللہ کرے پاکستان کا قائم ہو. اس وقت ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے, اپنی اپنی جماعتوں سے باہر نکل کر کے. اس وقت ہم بڑے گمبھیر اور یقین کریں بہت برے حال سے گزر. اس میں جو اپوزیشن کی طرف سے جو تضاد آ رہا ہے نا, دیکھیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی آ نہیں رہا ہے صوبے میں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فارن آ گئے ہیں. دیکھیں ہم نے انویسٹرز کو اور جو جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اتنے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی مد میں, اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں یہ جو بات پہلی دفعہ پولیس کو لا اینڈ آرڈر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, پہلی دفعہ. میں صرف یہ کہوں گا آخر میں کہ اگر اسی طرح صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی صوبے کی صورتحال کے حوالے سے بے نیاز رہی, باقی پاکستان بے نیاز رہا, تو ہم فاٹا کی صورتحال کو بھول جائیں گے. لاسٹ کامنٹ جی. اگر ایسے ہی وزیر ہے کہ جو جس قسم کی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ بات کرتی ہے, بات یہ ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیشہ جو ہے تو اسمبلی میں بھی مذاق بنایا اور ٹاک شو میں بھی آ کے یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں. آپ ذرا وہاں پہ وزٹ کریں پشاور میں, وہاں پہ آپ آ کے ایسا کریں کہ طالب علموں سے, یوتھ سے آپ وہاں پہ ابھی وہاں پہ فیڈ بیک لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی مقبولیت کہاں پہ چلی گئی ہے. چاہے مرکزی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومتیں ہو, سب کی سب سے پہلے پرائورٹی یہ ہونی چاہیے. میں خود شوکت یوسفزئی کو ایز منسٹر جو ہے تو میں جب جان عوام کی تحفظ ہوگی تو بعد میں بتائیں. تمام تنقید کے بعد اس لیے بلا لیا کہ کم از کم میں جو ہے تو تم سے زیادہ سینئر ہوں اور مجھے پتا کہ کیا ہوتا ہے, اور اگر تم مجھے سنجیدہ نہیں رہ رہے تو تمہیں تو قوم نہیں لے رہی ہے, ایز اے منسٹر سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. میں تو پھر بھی اپوزیشن کے باوجود بس سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کس طرح آتی ہیں اسمبلی میں, کس طرح آتی ہوں تم لوگوں کو تنقید کرنے کے لیے آتی ہوں. اجمل وزیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور جانت چکری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کہا جاتا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ بات کی جائے جو پوری کی جا سکے, لیکن کیا یہ آسان بات ہمارے رہنماؤں کے سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.